الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر درود پڑھو، رب تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، السلام علیکم۔ امید ہے آپ تمام اسلامی بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں عطاری حمدی چینل اور میں ہوں محمد سمیع اللہ عطاری۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز و جل، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل کے ذریعے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارا مقصد دین اسلام کی روشنی کو عام کرنا، علم دین سیکھنا اور سکھانا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں آپ کو فضیلت نماز یعنی کہ نماز پڑھنے کے فضائل وہ بیان کروں گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے، ہماری اس ویڈیو کو مکمل واچ کریں گے۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ یاد رکھیے گا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جس طرح ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ کام کرنے کا مجھے نفع ہے یا نقصان ہے، اسی طرح نماز پڑھنے سے پہلے ہم نماز کے فضائل سنتے ہیں کہ نماز پڑھنے کی کیا فضیلتیں ہیں۔ یہ انشاءاللہ آج میں آپ کو اس مختصر سی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنی اس ویڈیو کی جانب۔ جی میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج جو ہے وہ میں آپ کو یعنی انشاءاللہ العزیز نماز سے متعلق درس دوں گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل ہم اپنی ویڈیو سے یعنی کہ مکمل باقاعدہ پراپر نماز کی کلاس کا آغاز کریں گے، جس کے اندر انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کو مسلسل بہترین صحیح انداز میں جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس انداز میں نماز سکھائیں گے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، حضور والا قرآن کریم میں تو ارشاد ہوا ہے کہ نماز برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ حضور ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو جو ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے باز ہی نہیں آتے۔ ان بزرگوں نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ ایسا جواب ارشاد فرمایا، آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا پھر تو اپنی نماز کی طرف دھیان کر کہ کیا تیری نماز درست بھی ادا ہو رہی ہے، کیونکہ جو قرآن کریم میں حکم ہے اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جو وہاں لکھا ہے وہ برحق ہے۔ تجھے یہ چیک کرنا ہے کہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے کہ اس کے قواعد درست ہے، پڑھنے کا انداز درست ہے، غلطی تو نہیں ہے اس کے اندر کوئی۔ تو انشاءاللہ آج اسی موضوع پر چلتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے پیارے اسلامی بھائی ہوا کچھ اس طرح کہ ایک بستی تھی، اس کے اندر نا کچھ چور جو ہے وہ داخل ہو گئے۔ اب چوروں کی ایک پوری تعداد تھی، کافی سارے لوگ تھے، یہ 8-10 پتہ نہیں اللہ جانتے کتنے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے نا پلان بنایا کہ یار رات کو اس وقت کے اندر نا ہم نے اس بستی کے اندر جانا ہے اور یہاں سے ہم نے چوری کرنی ہے۔ یہ اپنے پلان کے مطابق ٹھیک جو ہے وہ رات کو تہجد کا جیسے ٹائم ہوا، پچھلا پہر آیا، یہ ساری ٹولی اکٹھی ہو کر اس بستی کے اندر چلی گئی۔ وہاں پر انہوں نے چوری جہاں کرنی تھی چوری کی، سامان وغیرہ اکٹھا کیا۔ قدرتی اتفاقاً جو ہے نا وہاں پر کسی کی آنکھ کھل گئی، شور مچ گیا، چور چور چور، ان کو پتہ لگ گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سامان اٹھایا اور اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا لوگوں میں، گلیوں میں سے۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پرانے وقتوں کی بات تھی، اس وقت لائٹیں نہیں تھی، تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا نا لوگ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، ہمیں عنقریب پکڑ لیں گے، اب زیادہ دیر نہیں بھاگ سکتے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سارا ساز و سامان ایک سائڈ پر پھینکا۔ انہوں نے دیکھا وہاں محلے میں ایک مسجد تھی، یہ سارے بھاگے گئے، جا کر اپنے جوتے جو ہے نا اٹھا کر سائڈ پہ لگائے انہوں نے، اور جو ہے فٹافٹ وہ نماز کی جھوٹی نیت مان کے کھڑے ہو گئے۔ اب انہوں نے وضو بھی نہیں کیا، آئے اور ایسے ہی بس چوروں سے، ان سے یعنی کہ لوگوں سے بچنے کے لیے یہ چور جو تھے یہ نماز پڑھنا شروع کر دی انہوں نے۔ اب جو ہے وہ جیسے ہی محلے والے بستی والے قریب آئے، انہوں نے آ کے دیکھا بھئی یہاں گلی محلے میں تو کوئی بھی نہیں ہے، چور تو ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں افراد۔ ایک بندے کی نظر پڑی، اس نے کہا اوے وہ رے مسجد کے اندر ہے چور۔ تو لوگ اندر آئے، انہوں نے آگے دیکھا، یار تو بے وقوف ہے، تو عقل کا علاج کروا، اللہ کے بندے، یہ تو تہجد گزار لوگ ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں، دیکھ ہم تو سارے جو ہے وہ رات کو سوئے پڑے تھے، یہ دیکھ کتنے نیک بندے اللہ کے، یار رات کے ٹائم بھی اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، یار یہ تو نمازی پرہیزی بندے۔ نہیں نہیں، یہ چور نہیں ہے۔ سیانوں کے کہنے سے نا یعنی کہ بزرگوں کے کہنے سے وہاں سے سارے اتفاقی طور پر اٹھے اور سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، یار ہو سکتا ہے بھاگ گئے ہوں گے کہیں۔ خیر اب جیسے ہی وہ گئے، اب یہ جو چوروں کا سردار تھا نا، ڈاکو جو سردار تھا ان کا، وہ ساروں کو اکٹھا اس نے کیا، بڑی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کہنے لگا، خدا کے بندو یہ سوچو، آج ہم نے صرف جھوٹی موٹی نماز کی نیت کی، جھوٹی موٹی ایسے لوگوں کو دکھانے واسطے، خدا کے بندو اس جھوٹی موٹی نماز کی برکت سے اگر ہم زندہ سالم بچ گئے
سوچو اگر ہم اس رب غفار کے دربار گوہر بار میں سچے دل سے حقیقی معنوں میں نماز ادا کریں تو کیا وہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا؟ کیا وہ ہماری خطاؤں کو جو ہے وہ درگزر نہیں کرے گا؟ وہ لوگوں کے اندر ہمیں بلند و پایا اس تک جو ہے وہ مقام نہیں عطا فرمائے گا؟ اب جو سارے ڈاکو تھے یہ سوچ میں پڑ گئے، ڈاکوؤں کا سردار رونے لگ گیا۔ اس نے روتے ہوئے مسجد میں ہی بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ سے توبہ کی اور اس نے کہا میں آج کے بعد یہ اعلان کرتا ہوں چوری چکارے ڈکیتی میری طرف سے بالکل ختم، میں اب اپنے رب کا جو ہے نا فرما بردار بندہ بن کے رہوں گا۔ سارے اس کے جو نیچے چھوٹے سردار تھے انہوں نے کہا واہ بادشاہ سلامت، چوری میں تو ہمارا سردار تھا تو اب تو نے توبہ کر لی، تیرے پیچھے ہم سب بھی توبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس طرح تو چوری چکاری میں ہمارا استاد تھا، ہمارا بڑا تھا، اب دین متین کے اندر اس لائن کے اندر بھی تو ہمارا بڑا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہ ہے نماز کی برکت، یہ ہوتا ہے نماز پڑھنے سے، ٹھیک ہے؟ اچھا ایک اور آپ کو روایت سناتا چلوں، ایک چور جو ہے نا وہ اور تھا، وہ ایک بزرگ تھی، اماں جی تھی، ان کے گھر میں گیا، وہاں جا کر اس نے چوری کی نیت سے جو ہے نا وہ ڈھونڈا، ادھر ادھر ڈھونڈتا رہا، اس کو ایک لوٹے کے علاوہ نا کوئی چیز نہیں ملی، وہ خالی لوٹا لے کر نا دروازے سے جانے لگا تھا۔ ہمارے بزرگوں کا تو پھر یہ انداز ہے نا کہ وہ فقیر چور کو بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجتے۔ اماں جی نے آواز دی بیٹا ادھر آ گیا، بیٹا کیا ہوا؟ کہا اماں جی چوری کرنے آیا تھا، یہاں تو صرف ایک لوٹا ہی ملا ہے، وہ بھی خالی، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ملی۔ فرمایا بیٹا ہمارے گھر میں خالی ہاتھ چلا جائے، ایسا کر لوٹا چھوڑ میرے ساتھ آ۔ اماں جی ان کو لے کے گئے، ان سے وضو کروایا، وضو کروا کے کہا بیٹا تو 2 رکعت نماز پڑھ، پھر تجھے جو ہے نا دیکھتے ہیں کیا دینا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اماں جی۔ اماں جی نے اس کو کھڑا کیا مصلی امامت پر، مصلی رسول پر، اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دی اس چور نے، ٹھیک ہے؟ اس چور نے نماز پڑھنا شروع کی تو اماں جیسے ہی وہ سجدے کے اندر گیا، اماں جی نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، رونے لگ گئی، آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا میرے مالک میرے بس میں جو تھا نا وہ اتنا تھا کہ اس بندے کی پیشانی تیری بارگاہ میں جھکوا دوں، مالک اب یہ دیکھ یہ بندہ تیری بارگاہ میں سرو ہے، اپنی عزت مالک اس نے تیرے دربار کے آگے رکھ دی ہے، مالک اب میری لاج تیرے ہاتھوں میں ہے، اس کو جو ہے نا وہ سیدھے رستہ جو ہے نا وہ عطا فرما۔ اماں جی کی زبان مبارکہ سے اتنا نکلنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چور کو، اسی چور کو، جی ہاں اسی چور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ وہ جیسی نماز پڑھ کر فارغ ہوا دعا مانگنے لگا، دعا بڑے خلوص کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ اس نے دعا مانگی، دعا مانگ کر جب وہ جانے لگا اماں جی نے فرمایا بیٹا کچھ ملا؟ آئے ہائے ہائے بیٹا کچھ ملا؟ اب وہ چور جاتے ہوئے کیا کہنے لگا، اماں جی اللہ آپ کا بھلا کرے مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے سب کچھ مل گیا، کیوں؟ رب کریم کی ذات مل گئی تو ساری دنیا آپ کی ہے۔ تو اس کے بعد اماں جی جو ہے نا وہ اللہ کی شکر گزار ہوئی، پھر دعا مانگ کر ارشاد فرمایا میرے مالک کریم اس بندے نے تو تیری بارگاہ میں ایک سجدہ کیا، تو نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا، مالک میں بھی تیری بندی ہوں، کافی عرصے سے سجدے کر رہی ہوں، میرے مالک کیا تو نے ہمیں بھی اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لیا؟ غیب سے ایک آواز گونجی، اے میری نیک بندی میں نے تیرے وسیلے سے تو اس چور کو ولایت کا درجہ عطا فرمایا۔ میرے پیاروں محترم اسلامی بھائیو یہ ہے نماز، میرے پیارے اسلامی بھائیو نماز جو ہے نا اندھیری قبر کا چراغ ہے، دین کا ستون ہے، یہ نماز نیند سے بہتر ہے، ان چیزوں کو سمجھیں آپ۔ انشاءاللہ آج ہمارا نماز کے فضائل پر تھا، اللہ نے چاہا تو کل انشاءاللہ آپ کو نماز کی شرائط جو ہے نا وہ سکھائی جائیں گی کہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے کیا چیزیں چیک کرنی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ نماز کا تھوڑا سا درس بھی دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو عرض صرف اتنی سی، اگر آپ کو بھی اس سے کوئی فائدہ ہو اپنے دوسرے دوست احباب تک بھی اس کو پہنچائیے گا تاکہ وہ بھی علم دین زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ امید ہے آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔